اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نور قلوب العارفین بنور معرفتہ واثبت فؤاد انبیائہ واولیائہ بقصص الانبیاء والمرسلین واکمل ایمان المسلمین والمؤمنین بولایت علی امیر المؤمنین علیہ السلام. والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی افضل الموجودات العبد المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد اعنی ابا القاسم محمد وعلى روحه ونفسه وسحره ووسیه سید الاتقیاء والاصفیاء مولا الموالی امام المتقین علی بن ابی طالب وعلى اوصیائه لا سیما بقیت اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال حسن العسکری علیہ الصلاۃ والسلام علامات المؤمن خمس صلاة 51 زیارة الاربعین التختم بالیمین تعفیر الجبین والجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات. کل دو بھائیوں کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا جس میں ایک کا انتقال ہو گیا، دوسرے بہت سخت مریض ہیں. سورہ فاتحہ کی درخواست کی ان میں سے جس بھائی کا انتقال ہوا امجد علی اور مرزا افضل حسین، قاسم علی بٹ، قربان علی بٹ، سردار بیگم، زبیدہ خاتون بٹ، حاضرین کے تمام مرحومین اور تمام شہداء ملت جعفر کے لیے الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ ایک ہی مومن ان کے بھائی کافی علیل عنایت حسین کے نام سے، پروردگارہ بحق جناب سید الشہداء امام سجاد علیہ السلام ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عنایت فرما. صلوات پر محمد وعلی محمد پہ. عزیزان گرامی، اس حدیث کو امام حسن عسکری علیہ السلام کی اس عشرے کا عنوان قرار دیا ہے، جس میں امام فرماتے ہیں کہ مومن کی 5 علامات ہیں. 5 علامات. پہلی علامت یہ ہے کہ مومن 51 رکعت نماز پڑھتا ہے. زیارت اربعین مومن کی علامات میں سے ایک علامت ہے. اور تختم بالیمین دائیں ہاتھ میں داہنے ہاتھ میں جو ہے وہ انگوٹھی پہننا مومن کی علامات میں سے علامت ہے. تعفیر الجبین سجدگاہ پہ تربت سید الشہداء پہ سجدہ کرنا مومن کی علامت ہے. اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اونچی آواز سے پڑھنا مومن کی علامت ہے. آج میں کوشش کروں گا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ پوری مجلس کو پیش کروں آپ کے سامنے، اس کی اہمیت، اس کے فضائل اور اس کی تفسیر کو پیش کروں گا. اگر آج مکمل کر سکا تو آج، نہیں تو پھر کل مکمل اس کو کر دوں گا. فضائل اس کے بہت زیادہ ہیں. ہمارے ایک عالم ہیں، انہوں نے پوری کتاب صرف بسم اللہ پہ لکھی ہے. بسم اللہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاکید ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ کی تلاوت ضرور کریں. کھانے سے پہلے بسم اللہ کی، گھر سے باہر نکلنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور کوئی بھی کام شروع کرنے لگیں اس میں بسم اللہ ضرور پڑھیں. ایک حدیث ہے پیغمبر اسلام کی کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ کل امر ذی بال لم یبتدا بسم اللہ فہو ابتر. کوئی بھی ایسا کام جو بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اگر بسم اللہ کے بغیر شروع ہو تو وہ ابتر رہتا ہے، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلتا. کام کا اگر نتیجہ چاہتے ہیں کسی بھی کام کا تو پھر بسم اللہ کی تلاوت ضرور کیجیے. توجہ ہے لوگوں کی؟ تو بسم اللہ کی تلاوت کی بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے کہ کوئی بھی اگر ایسا امر ہے جس کی آپ کے نزدیک اہمیت ہے تو بسم اللہ ضرور تلاوت کیجیے. اپنی عادت بنا لیں کہ آپ کی زندگی میں بسم اللہ جو ہے وہ زندگی کا جز ہو، زندگی کا حصہ ہو، زندگی کا ایک آپ کے پارٹ ہو.
یعنی آپ کبھی بھی بغیر بسم اللہ کی زندگی بسر نہ کریں. امام علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بسم اللہ اسم اعظم سے اتنی نزدیک ہے جتنی کہ آنکھ کی سیاہی سفیدی سے نزدیک ہے. سیاہی سفیدی سے متصل ہے، جڑی. امام فرماتے ہیں جتنی یہ آنکھ کی سیاہی سفیدی سے قریب ہے اتنی ہی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسم اعظم سے قریب ہے. جو انسان عادت بنا لے بسم اللہ پڑھنے کی، انسان کی زندگی کے اندر ہر کام سہل ہوتا چلا جائے گا. حتیٰ بہت سے علماء کہتے ہیں کہ خود سے بسم اللہ کی تسبیح پڑھنا خود اس کے بے انتہا فوائد ہیں. میں نے خود اس کی بے انتہا اس کے اثرات دیکھیں زندگی میں اپنی، کہ جب سے عادت بنائی اس کی بے انتہا زندگی میں نے اثرات دیکھے. اگر عادت بنا لیں تو خود بخود آپ دیکھیں گے کہ کتنا، حتیٰ کار میں بیٹھنے لگیں بسم اللہ پڑھیں، ہر کام سے پہلے بسم اللہ. اتنی عادت بنا لیں کہ انسان حتیٰ جب گناہ کرنے لگے تو کہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو خود بخود سوچے گا آیا میں اللہ کے نام پہ گناہ کرنے لگا ہوں. بسم اللہ آپ کو گناہوں تک سے بچائے گی. جو عادت بنا لے بسم اللہ پڑھنے کی، روایت کے الفاظ ہے روز قیامت جب فرشتے ان کا نامہ اعمال ان کے ہاتھ میں دیں گے تو وہ فوراً کہیں گے لاؤ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اپنا نامہ اعمال بھی لیں گے بسم اللہ پڑھتے ہوئے، اور جیسے ہی اپنے نامہ اعمال کو کھولیں گے بسم اللہ پڑھتے ہوئے تو فوراً فرشتے کو دوبارہ بلا کے کہیں گے تم نے مجھے غلط نامہ اعمال دے دیا، یہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے. توجہ ہو توجہ ہو. تو فرشتوں سے کہے گا انسان کہ میرا نامہ اعمال نہیں ہے، میرے تو گناہ بہت زیادہ تھے، تم نے جو نامہ اعمال دیا اس میں کوئی گناہ ہی نہیں ہے. تو وہ فرشتے پلٹ کے کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے جب تم نامہ اعمال کو اللہ کے نام سے کھولو تو اس میں گناہ موجود ہوگا. جب تم نے اللہ کے نام سے اپنے نامہ اعمال کو کھولا تو اس کے اندر کوئی گناہ درج نہیں ہوگا. یہ بسم اللہ کی برکت ہے جس وجہ سے تمام گناہوں کو محو کر دیا گیا. حضرات کرام اپنی عادت ثانیہ بنا لیں. کار میں بیٹھنے لگیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانے لگے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پانی پینے لگے بسم اللہ، ہر کام سے پہلے بستر سے اٹھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بستر میں سونے لگے ہیں دوبارہ بسم اللہ. ہر آپ کی عادت بن جائے کہ آپ ہر جگہ پہ بسم اللہ پڑھیں. حضرات کرام زندگی کا جز بنا لیجئے. اس جناب امیر علیہ السلام کا ایک مہمان ہے آپ کا شیعہ، گھر میں آتا ہے، جیسی کرسی پہ بیٹھا گر گیا تو اس نے پلٹ کے مولا کو دیکھا، مولا میں آپ کا مہمان تھا، آپ کے گھر پہ تشریف، یعنی میں حاضر ہوا آپ کی زیارت کے لیے آیا اور میں گر گیا. مولا نے کہا کہ تعریف اس خدا کی جو ہمارے شیعوں کے اسی دنیا کے اندر گناہوں کا کفارہ لے لیتا ہے. کہ مولا کس بات کا کفارہ تھا؟ آپ سے ملنے آیا تھا. یعنی اب آپ بعض اوقات بیمار ہوتے نا، زکام ہو گیا، کھانسی ہے، بخار ہے، کوئی بیماری ہوتی ہے، یہ گناہوں کا کفارہ ہے. مومن کی بیماری اس کے گناہوں کا کفارہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان مت ہوں، یہ بیماریاں بھی کفارہ ہیں. یہاں تک کہ امام معصوم فرماتے ہیں جب اگر بیمار ہو جاؤ تو شکر ادا کرو کہ پروردگارہ اگر یہ آزمائش ہے تو کامیاب فرما اور کفارہ ہے تو قبول فرما. ہر چیز کو مثبت انداز سے دیکھنا یہی ایمان کی علامت ہے. پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی. ہر چیز کو پازیٹیو نگاہ سے دیکھنا. دیکھیں منفی نگاہ سے دیکھنا یہ بہت بری علامت ہے، مثبت نگاہ سے دیکھنا بہت اچھی علامت ہے. میں یہاں پہ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا کہ جناب امیر کی اس بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں. تو جیسے مولا نے کہا کہ تعریف اس خدا کی جس نے ہمارے شیعوں کے، ہمارے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ دنیا ہی میں لے لیا. کہا مولا میں نے کون سا گناہ کیا تھا؟ میں تو آپ سے ملنے آیا تھا. کہا تو اس کرسی پہ بیٹھا تھا بغیر بسم اللہ پڑھے. جب تم میرا مہمان ہے، اپنے مولا کی بارگاہ میں موجود ہے جو بائے بسم اللہ کا نقطہ ہے. رضوان گرامی میں جب تفسیر پیش کروں گا تو آپ کو احساس ہوگا کہ بسم اللہ کی کیوں اتنی زیادہ اہمیت ہے. جب میں تفسیر پیش کروں گا، اب سن رہے ہیں لوگ رضوان گرامی، اب یہ بسم اللہ کی بہت زیادہ اہمیت. اب ہر چیز سے پازیٹیو چیز کو لینا. دیکھیں پازیٹیو سے پازیٹیو لینا اور نیگیٹو سے نیگیٹو لینا یہ تو عام روٹین ہے یا نہیں ہے؟ وہ انسان بہت پست ہے جو پازیٹیو سے بھی نیگیٹو ہی تلاش کر رہا ہوتا ہے. وہ بہت پست ہوتا ہے، ذہنیت اس کی بہت چھوٹی ہوتی ہے. پازیٹیو سے پازیٹیو لینا، نیگیٹو سے نیگیٹو، یہ عام لوگوں کی عادت ہوتی ہے. لیکن ائمہ اہل بیت علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، پازیٹیو سے پازیٹیو لینا یہ تو عام لوگوں کی عادت ہے. ہم تو نیگیٹو سے بھی پازیٹیو ہی حاصل کرتے ہیں، منفی سے بھی مثبت حاصل کرتے ہیں. توجہ سے سنیے گا جملے کو. 7ویں امام زندان میں ہے اور زندان میں پوچھا کہ بھئی یہ کیا تسبیح کرتے ہیں؟ تو زندان کے جو دروغہ زندان تھا اس نے کہا میں اکثر جا کے کان لگا کے سنتا ہوں تو اللہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں پروردگارہ میں تیرا کیسے شکر ادا کروں. میں نے تجھ سے تنہائی مانگی تھی، تو نے ایسی تنہائی دی ہے کہ نہ سوائے تیرے کوئی اور ہے نہ سوائے میرے کوئی اور ہے.
کتنا پیارا انداز ہے امام علیہ السلام کا پروردگارہ کیسے شکر ادا کروں. یعنی امام اس زندان کو بھی نیگیٹو نہیں لے رہے, اس میں سے بھی پوزیٹیو چیزوں کو تلاش کر رہے ہیں. عزیزان گرامی, جب آپ اپنے تمام تر چیزوں کے اندر پوزیٹیوٹی پیدا کر لیں گے تو آپ پوزیٹیو انرجی بھی لیں گے, اور آپ کے تمام کام پوزیٹیو بھی ہوتے چلے جائیں گے, مثبت ہوں گے, اور آپ کا اجر بھی آپ کی نیت کی وجہ سے بڑھتا چلا جائے گا. کیونکہ اجر انسان کی نیت اور اس برداشت کے تحت ہوتا ہے, اس کی جو انسان اس سے حاصل کرتا ہے. تو پوزیٹیوٹی حاصل کریں گے تو خود بخود آپ کی انرجی تبدیل ہوتی چلے. بعض افراد کے ساتھ بیٹھ کے آئے نا, آپ کچھ دیر بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, وقت گزار لیں, تو اس کے بعد کئی دن تک منفی اثر باقی رہ جاتا ہے. میں کسی کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں, خدا را کہیں پہنچ نہ جائیے گا. تو اذان کے کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے بعد نیگیٹو انرجی انسان پہ کر رہا ہوتا ہے, وہ اتنے منفی ہوتے ہیں ہر چیز کے اندر, ممکن ہی نہیں ہے یہ ہو جائے, یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یہ تو ایسا تو ہے ہی نہیں, تم نے تو کامیابی ہوگی نہیں. اور ایک آدمی کے پاس آپ جائیں گے اتنی پوزیٹیو انرجی دیتا ہے کہ انسان خود ذہنی طور سے نفسیاتی طور سے ڈاؤن ہوتا ہے, لیکن کچھ دیر ان کے ساتھ بیٹھنے کے بعد اتنا مثبت ہو جاتا ہے, توجہ ہو, اتنا پوزیٹیو ہو جاتا ہے کہ اس سے نہ جانے کتنی اس نے پوزیٹیو انرجی لے لی ہے, کچھ لحظات اس کے ساتھ گزارے ہیں لیکن پوزیٹیو ہو جاتا ہے. عزیزان گرامی, مومن کی علامات میں سے علامت یہ ہے کہ المؤمن حشن بشا, مومن اتنا حشاش بشاش ہوتا ہے جو اس کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائے اس کے اندر بھی انرجی پیدا ہو جاتی ہے. مومن فوراً ایک پوزیٹیو انرجی دے گا, کوئی بھی بیٹھے گا اس کے ساتھ. عزیزان گرامی, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ حتیٰ کافر بھی آپ کے ساتھ بیٹھے گا, وہ آپ سے پوچھے گا آپ کون ہیں. یہ کچھ دیر آپ کے ساتھ بیٹھنے میں مجھ میں بھی انرجی آنے لگی ہے, میرا بھی ایمان کی طرف رجحان ہونے لگا. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اثر یہ ہونا چاہیے. مجھے ایک اتفاق ہوا امریکہ میں, جس سال میں 2013 میں واپس بھیج دیا گیا تھا برطانیہ, اسی سال کا ایک برا اتفاق تھا. وہ انٹرویو لینے والا آیا تو بہت دیر تو اس نے لمبا چوڑا انٹرویو کئی گھنٹے ہوا. کہنے لگا بھئی آپ کے ساتھ بیٹھنے کے بعد میرا رونے کا جی کر رہا. تو اب میں یعنی تھوڑی دیر سوچنے لگا, میں نے کہا کوئی بات میں سے کہہ رہا ہوں آپ کو تلخ محسوس ہو رہی؟ کہ نہیں, آپ سے انٹرویو لیتے ہوئے اس نے مجھ سے کہا کہ میں خدا کو نہیں مانتا, آپ کی نظر میں کافر ہوں, واجب القتل ہوں, کیسا ہوں, کیا ہوں؟ میں نے کہا نہیں, آپ خدا کو مانتے ہیں, یہ جو آپ ذکر کر رہے ہیں اس کا خود مفہوم یہ نکلتا ہے کہ آپ کے ذہن میں خدا ہے. تو ایک مرتبہ اس کی آنکھوں میں آنسو آئے گا کہ نہیں, پچھلے سال میرے والد کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد سے میں نے خدا کو ماننا بند کر دیا. میں نے کہا بعض اوقات انسان اتنی محبت کرتا ہے, جب اس کی طرف سے آنے والی ابتلا کو سمجھ نہیں رہا ہوتا تو تھوڑا سا دور ہو جاتا ہے اپنی کم علمی کی وجہ سے. کچھ دیر میں نے بات کی تو کہا کہ آپ سے بات کرنے کے بعد میرا رونے کا جی کر رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ مجھے خود محسوس ہو رہا ہے کہ آپ نے دوبارہ میرے اندر یو ہیو میڈ می بلیو اگین. یہی ہوتا ہے نا, کسی بھی آپ دین کو مانے تو آپ مانتے تو ہیں نا, اسی کو بلیو کہا جاتا ہے. توجہ ہے یا نہیں ہے؟ جیسے ہم لوگ اردو میں یا عربی میں ایمان کہتے ہیں. مومن میں اتنی پوزیٹیوٹی ہوتی ہے, اگر مشرک کے ساتھ بھی بیٹھے گا کچھ دیر اسے بھی سوچنے پہ مجبور کر دے گا. توجہ ہے ذہن کیا؟ اتنی پوزیٹیو انرجی ہونی چاہیے آپ کے اندر کہ آپ کے چہرے بتائیں ہاں یہ ایمان والے آ رہے ہیں. نہیں, میں پہنچا نہیں پایا. امیر المومنین کے القاب میں سے ایک لقب ہے قائد غر المحجلین. قائد غر المحجلین, غرہ کہتے ہیں پیشانی کو. آپ نے دیکھا کہ عرب گھوڑوں کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے, عرب گھوڑے مشہور ہیں آج بھی. اگر بالکل سیاہ یا بالکل بھورے رنگ کا, براؤن رنگ کا گھوڑا ہوتا تھا اور اس کی پیشانی پہ ایک سفید رنگ کا نشان ہوتا تھا تو اس کو بہت اعلیٰ نسل کا گھوڑا مانا جاتا تھا. یہ سفید نشان بہت اچھی علامت مانا جاتا, اس کو کہا جاتا ہے غرہ. پتہ نہیں پہنچا پا رہا ہوں یا نہیں. اس ماتھے کے سفید نشان کو کہا جاتا ہے غرہ, عربی میں غرہ کہتے ہیں. اور امیر المومنین کا لقب ہے قائد غر المحجلین. جن کے روز قیامت پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کے امام کا نام علی ہے. قائد غر المحجلین, حجل یعنی چمکنا, چمکتے ہوئے چہرے. جب روز قیامت, اب یہاں پہ بات آ گئی تو میں اور وضاحت کر دوں. روز قیامت میدان محشر سے ہمیں جنت میں جانے کے لیے جہنم کو پار کرنا پڑے گا اور اس پہ پل صراط ہے.
نیچے جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، بے انتہا وہاں پہ اندھیرا ہوگا کیونکہ دھواں بہت زیادہ ہوگا. آگ سے دھواں نکلتا ہے، اب جہنم میں آگ ہے، دھواں بہت زیادہ ہوگا. تو صرف اور صرف امیر المؤمنین کے ماننے والوں کی پیشانیوں سے نور آ رہا ہوگا، ان کی پیشانیوں سے ایک نور آ رہا ہوگا. اس لیے مولا کا لگا قائد و غر المحجلین. تو پوچھا مولا یہ کیسے ہم یقین کر لیں کہ ہماری پیشانیوں سے نور آ رہا ہوگا؟ تو امام نے ایک جملہ کہا کہ ایک بات یاد رکھنا، جو بھی خاک کربلا پہ سجدہ کرے گا اسی کی پیشانی سے ایک نور جاری رہے گا، اسی کی پیشانی سے نور ہوگا. اسی لیے تمام مسلمانوں میں واجب ہے کافور کا ملنا مرنے کے بعد غسل جب دے دیں تو اس کے بعد حنوت کہا جاتا ہے، اسے عربی میں حنوت کہتے ہیں. حنوت کرنا 7 مقامات پہ کافور لگانا، جو سجدے کے ساتھ پاؤں آپ کے سجدے میں زمین پہ ہوتے ہیں، گھٹنے زمین پہ ہوتے ہیں، 2 ہتھیلیاں اور ایک پیشانی، یہ 7 مقامات، ان پہ کافور لگانا حنوت کہلاتا ہے. لیکن مستحب ہے اہل بیت کے ماننے والوں کو کہ جب حنوت کر رہے ہوں تو تھوڑی سی تربت کربلا پیشانی پہ پھر بھی لگا دو، تاکہ آنے والے فرشتے پہچان لے یہ اپنا ہے. اسی کو کہا جاتا ہے قائد و غر المحجلین، جن کی پیشانیاں چمک رہی ہوں گی ان کے امام کا نام علی ہے. میدان گرامی، اب یہ کتنا نور، کتنی علامات ہیں، کتنی نشانیاں ہیں. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک آیت ہے، لیکن اس کو اپنی عادت بنا لیں. سن رہے ہیں اس موضوع کو؟ میں نے بھی تفسیر نہیں پیش کی ہے، شاید آج مکمل کر پاؤں گا، نہیں تھی اس موضوع کل. میں نے کہا نا 5 علامات میں سے ایک ہے الجہر بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلند آواز سے ہمیشہ بسم اللہ کو پڑھنا مومن کی علامات میں سے علامت ہے. حتیٰ نماز میں جب ظہر و عصر اخفات سے پڑھنا واجب ہے، پہلی 2 رکعت بھی ظہر و عصر کی دھیمی آواز میں پڑھنا، یعنی وسپر کرتے ہوئے پڑھنا، لیکن اس میں بھی بسم اللہ کو اونچی آواز سے پڑھیں. یہ مومن کی علامت ہے. اور کب سے علامت ہے؟ جب سے عداوت علی میں کسی شام والے نے بسم اللہ کو قرآن سے حذف کیا تو مولا نے بتایا کہ اب جتنے میرے ماننے والے ہوں گے وہ ہمیشہ بسم اللہ بھی اونچی آواز سے پڑھیں گے. توجہ ہے ذہن گرامی؟ اس کے بے انتہا فضائل و مناقب ہیں. ایک بہت بڑے استاد تھے نجف اشرف کے، ان کے پاس ایک ان کا طالب علم آیا، شاگرد آیا. آقا بہت زیادہ پریشان ہوں، اگر کوئی آپ تعویذ دے دیں. ہمارے یہاں مصیبت سب سے زیادہ یہ ہے کہ تعویذ لینے پہ سب کچھ پڑھنے کے لیے دے دیں تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. میری عادت ہے میں تعویذ دیتا ہی نہیں ہوں، میں پڑھنے کے لیے دیتا ہوں. تو اکثر لوگ کہتے ہیں مولانا پیسے دے دیں گے، کچھ آپ لکھ کے دے دیں، پڑھنے کا کام نہ دیجیے گا کوئی بھی. تو میری عادت ہے کہ میں لکھا کے کچھ بھی نہیں دیتا، ہمیشہ پڑھنے ہی کو دیتا ہوں. توجہ ہے لوگوں کی؟ البتہ تعویذ کا انکار نہیں، ائمہ علیہ السلام کے جو معصور تعویذ ہیں اس کا رکھنا بھی مستحب ہے اور اس کے اثرات ہیں. مجھے کاروباری افراد سے چڑھ ہے کہ جنہوں نے بزنس بنا رکھے ہیں. ائمہ علیہ السلام کبھی بھی کاروبار نہیں بنایا تھا، لوگوں کی پریشانیوں میں کام آنا، مشکل کشائی کرنا ان کا کام تھا. کہ کاروبار بنا لینا یہ صحیح نہیں ہے. ہمیں اس سے تنفر پیدا ہوتا ہے کہ جہاں پہ لوگ باقاعدہ پیشہ ور جو ہیں وہ صرف تعویذ اور گنڈوں کے اندر وہ زندگی گزار دیتے ہیں. تعویذ اور گنڈے میں فرق ہے، یہ میں نے کہا بتاتا چلوں. چلیں اب وہ کہہ رہے ہیں واضح کر دیں تاکہ جن لوگوں کو عادت ہے وہ تعویذ سے گنڈوں پہ بھی آ جائے. البتہ بہرحال اس کو بنیادی طور پہ تعویذ صرف وہ الفاظ جو لکھے جاتے ہیں اور ایک جو آیات یا جو الفاظ معصوم کے معصور الفاظ ہیں وہ تعویذ ہوتا ہے، اور گنڈا جو ہے اس کے ساتھ جو لوازمات ہوتے ہیں اس کی باریکیوں کے ساتھ اس کو گنڈا کہا جاتا ہے. میں اس کی تفصیل میں اور نہیں جاؤں گا. تو اب عزیزان گرامی انہوں نے تعویذ لکھا، انہوں نے چھپا کے اس کے ہاتھ میں رکھا، کہا اس کو کھول کے پڑھنا مت. سن رہے ہیں؟ کیسے کھول کے پڑھنا مت، تعویذ اپنے پاس رکھنا، کام ہو جائے گا، پڑھنا مت. شاگرد گیا، واقعی کام ہو گیا، بہت خوش. اس نے کہا کام تو ہو گیا، ایک مرتبہ پڑھ کے تو دیکھوں یہ تعویذ میں کیا تھا. ایک مرتبہ اس نے کھولا تو اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا پریشان ہوگا، یہ وہی بسم اللہ ہے جس کو میں دن میں 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں، ہر کام سے پہلے، کھانے سے پہلے، نماز میں کتنی مرتبہ، یہ وہی بسم اللہ ہے. اب وہ جو کام ہو گیا تھا وہ دوبارہ بگڑنے لگا. واپس آیا، کہا استاد یہ آپ کا تعویذ اب کام کرنا بند ہو گیا. کہا تم نے پڑھ تو نہیں لیا؟ کیا پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ کہا تعویذ کے کیونکہ تمہیں اہمیت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں قدر بسم اللہ کا اندازہ نہیں ہے، اس لیے اس کا اثر ہونا بند ہو گیا.
اگر بات واضح ہو رہی ہو. اس کا اثر نہیں ہوگا جب تک تمہیں اس کی قدر معلوم نہ ہو، تب تک وہ چیز اثر نہیں دکھاتی. کئی افراد اتنی عقیدت رکھتے ہیں کہ ان کی عقیدت کی وجہ سے ان کا کام ہو جاتا، دوسرا اتنی عقیدت نہیں رکھتا، اس کا اس وجہ سے کام بازوقت نہیں ہو پاتا. یعنی کہ ہم نے کہا کہ نہیں، اب یہ اثر نہیں کرے گی بسم اللہ، کیونکہ تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے بسم اللہ کی اہمیت کیا ہے. مشہور و معروف جو واقعہ ہے کہ کاظمین سے کسی عالم نے تقریر کی، بیچارہ مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے سنا کہ بھی اگر بسم اللہ ایسا اثر رکھتی ہے کہ اگر آپ دریا کو بسم اللہ پڑھ کے پار کرنا چاہیں تو پار کر لیں گے. اس نے کہا یہ تو اچھا خاصا خرچہ بچ گیا، کل سے میں دجلہ کو ویسے ہی پار کر لیا کروں گا، یہ فرات اتنا پیسہ کیوں میں اللہ کا انتظار کروں، کشتی آئے بیٹھوں پیسے دوں پھر. تو بیچارے نے بسم اللہ پڑھی، پاؤں رکھا، دریا چلتا ہوا چلا گیا. ایک ہفتے کے بعد اسے خیال آیا کہ جس عالم دین کی وجہ سے میرا اتنا خرچہ بچا، اتنا وقت بچ گیا، انہیں گھر پہ دعوت تو دوں. ان کے پاس آ کے قبلہ تشریف لائیے، گھر پہ ایک دعوت ہے. چلنے لگے، جب پہنچے دریا کنارے کہنے لگے بھی کیا، کہنے لگے آئیے بسم اللہ. کہنے لگے بھی کشتی کہاں ہے؟ توجہ ہے کہ کشتی کہاں ہے؟ کہا آپ بسم اللہ پڑھیے، میرے ساتھ چلے. اس نے بسم اللہ پڑھی، گزرنے لگا. مولانا بیچارے بسم اللہ پڑھی، پاؤں رکھا اور سیدھے دریا کے اندر. بیچارے جان بچاتے ہوئے باہر آئے. کہا بھئی کشتی لے کے آؤ، میں تو بغیر کشتی کے نہیں جا سکتا. کہا مولانا آپ ہی کی بتائی ہوئی بسم اللہ سے میں گزر رہا تھا. تو انہوں نے کہا کیونکہ میں صرف بیان کر رہا تھا، دل میں اثر نہیں تھا. توجہ ہو، انسان کا عقیدہ ایمان بے انتہا مؤثر ہے، اس کے تمام دعاؤں میں، اس کے تمام اعمال میں. اگر ایمان ہو تو اثر ہوتا ہے، ایمان نہ ہو تو اثر نہیں ہوتا. ایمان کیا شے ہے؟ ایمان کیا شے ہے؟ عزیزان گرامی، یہ کسی نے کہہ دیا یقین، آئیے میں صرف ایک جملہ پیش کروں گا. اب ایک عالم دین نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی ہے تو ہم 2 رکعت نماز استسقاء پڑھیں گے، بارش ہو جائے گی. 2 رکعت نماز استسقاء پڑھیں گے، بارش کی نماز پڑھیں گے، بارش ہو جائے گی. لیکن اس سے پہلے 3 دن روزے رکھنا مستحب ہے. تو سب لوگ روزہ رکھیں. تیسرے دن سب نے روزہ رکھا تھا، کبھی سب چلیں. جیسے ہی سب کے سب سارا مجمع چلنے لگا تو ایک بچے نے وہاں پہ ایک چھتری لے رکھی تھی، پہنچا نہیں پایا بات. بس پورے مجمع میں ایک ایسا بچہ تھا جس نے ہاتھ میں چھتری لے رکھی تھی، امبریلا تھی اس کے ہاتھ میں. تو بچے سے پوچھا بیٹا یہ امبریلا کہاں سے؟ آج کل تو بارش ہو ہی نہیں رہی ہے، قحط پڑا ہوا. کہا بھی مولانا نے بتایا تھا 2 رکعت نماز پڑھیں گے تو بارش ہوگی. میں اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں. توجہ ہے عزیزان گرامی؟ میں اس ایمان کے ساتھ جا رہا ہوں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تو بارش ہو جائے گی. عزیزان گرامی، ایمان اس کو کہا جاتا ہے جہاں پہ انسان کا ایمان یقین کے درجے پہ اور اعتماد ہو. جب آپ بچے کو اچھالتے ہیں نا ہوا میں تو وہ ہنستا ہوا واپس آتا ہے. نہیں پہنچا پا رہا. کبھی بچہ روتا کہ اس نے مجھے اچھال دیا، اگر میں گر گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں، اسے یقین ہوتا ہے، باپ کے اوپر اتنا اعتماد ہوتا ہے یہ مجھے گرنے نہیں دے گا. اگر بچے کا باپ پہ اتنا یقین ہو، اتنا اعتماد ہو تو بچہ گرتا نہیں، ہنستا ہوا آتا ہے. کم از کم اتنا ہی اللہ پہ اعتماد کر لیں جتنا آپ کے بچے کا آپ پہ. جتنا ایک بچے کا باپ پہ یقین ہوتا ہے، اعتماد ہوتا ہے کہ نہیں یہ گرنے نہیں دے گا. خداوند متعال کیسے گرنے دے گا؟ جب بسم اللہ کے ساتھ چلیں گے تو ہمیشہ اللہ پہ بھروسہ بھی رہے گا. توجہ تو ہے، لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں؟ عزیزان گرامی، ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم بے انتہا اس کے فضائل ہیں. آئے ذرا تھوڑی سی تفسیر، بلکہ اب سوچ رہا ہوں کہ فضیلت ہی پہ آج پڑھ لیتا ہوں کیونکہ تفسیر مکمل نہیں کر پاؤں گا. اگر کل اس کی تفسیر کو مکمل کر دوں گا. تھوڑے سے اور فضائل بسم اللہ کے پیش کر دوں. عزیزان گرامی، بے انتہا فضائل ہیں. علماء میں بہت مناقب لکھے ہیں. اس کے 5 کلمات ہیں، ذہن میں رکھ لیجئے گا. بسم اللہ کے 5 کلمات ہیں. عربی میں کلمہ کہتے ہیں اسم کو یا فعل کو یا حرف کو. کلمے کی 3 قسمیں ہیں. کلمہ انگلش میں آپ لوگ کہتے ہیں ورڈ. 3 اقسام ہیں، ناؤن ہے، ورب ہے، پارٹیکل ہے. ناؤن، اب انگلش کی گرامر تو آج کل پڑھائی ہی نہیں جاتی ہے تو کہہ رہے ہیں کہ عربی سے زیادہ مشکل آپ نے انگلش بنا دی ہمارے لیے. اب غور سے سنیں گے عزیزان گرامی. اب 3 کلمے کی اقسام ہیں، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 5 کلمات ہیں، بے حرف ہے.
اس کے بعد ہے اسم، وہ اسم ہے، پھر ہے اللہ وہ اسم ہے، پھر ہے الرحمن وہ اسم ہے، پھر ہے الرحیم وہ اسم ہے۔ بسم اللہ 5 کلمات کا مجموعہ ہے، 1 حرف ہے، 4 اسم ہے۔ یہی کچھ حال پنجتن کا بھی ہے، وہاں پہ 5 ہستیاں ہیں، 1 بی بی ہیں، 4 مرد ہیں۔ عزیزان گرامی جتنا غور کرتے چلے جائیں گے قرآن میں ہر جگہ پہ آپ کو آل محمد کے فضائل نظر آتے چلے جائیں گے۔ سننا پسند فرمائیں گے نا؟ اب جتنے قرآن کی آیات کو آپ بغور مطالعہ کریں گے آپ کو اتنے ہی فضائل۔ اب یہاں پہ امام نے علامات مومن میں سے علامت بتائی ہے کہ ہمیشہ اونچی آواز سے بسم اللہ کو پڑھے گا، عادت بنا لیں اپنی، ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو آپ الفاظ ادا کرتے ہیں، ایک بہت بڑے جاپانی غیر مسلم سائنسدان نے ایک تحقیق کی ہے، بہت سے لوگوں کے ذہن میں ہوگی، آپ لوگوں نے شاید انٹرنیٹ پہ دیکھی ہو۔ تو اب اس نے کہا کہ میں جتنے الفاظ ہیں ان کا اثر کیا ہوتا ہے ہمارے کھانے پینے پہ، تو اس نے پانی کے اوپر تحقیق کی ہے۔ تو اس نے صرف بسم اللہ مسلمانوں سے لی اور اس کے اوپر لگا دیا، تو اس نے کہا سارے مالیکیولز جو تھے پانی کے وہ اتنے مثبت انداز سے تبدیل ہو گئے تھے کہ اس پانی کا اثر ہی سوائے اچھائی کی اور کچھ نہیں ہے۔ اور جب میں نے اسی کے اوپر شیطان کا نام لکھا تو کہا بھی تمہارے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض شے کیا ہے؟ کسی نے کہا شیطان ہے، کسی نے کچھ جانوروں کے نام دیے اگر پہنچ رہے ہوں، لکھ دیے، کہا کہ یہ نام لکھ دو۔ تو اس کے بعد بالکل پانی کے اثرات مختلف ہو گئے، کہا کہ اس پانی کے پینے کا اثر انسان کی اپنی روح پہ، نفس پہ، اس کے جسم پہ بہت منفی ہے، اور جب بسم اللہ لکھ لیتے ہیں تو اس کا اثر مثبت ہے۔ لکھنے کا یہ اثر ہے، اور اگر کوئی پڑھ کے پانی کو پیے گا تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ عزیزان گرامی میں نے کہا نا پازیٹیو تھنکنگ بے انتہا اہم ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ میں جب جنت میں گیا، یعنی معراج پہ جا رہا تھا تو جنت سے پیغمبر اسلام کا گزر ہوا، تو میں نے وہاں پہ بادم جان دیکھا، بینگن جسے آپ لوگ کہتے ہیں۔ کہا جو بھی اس کو اس نیت سے کھائے گا کہ اس میں صحت ہے، شفا ہے، خیر ہے، تو اسے وہی چیزیں ملیں گی، اور جو کبھی بھی بینگن کو اس نیت سے کھائے گا یہ شر ہے، بیماری ہے، تو اسے بیماری ہو جائے گی۔ توجہ توجہ توجہ، چیزوں کے کھانے کا اثر ان چیزوں کے مطابق نہیں ہوتا، آپ کی اپنی اس نیت اور سوچ کے مطابق ہوتا۔ نہیں پہنچا سکا، آپ بہت سوچیں گے نہیں خراب کھانا کھا لیں تو اثر برا ہو جائے گا۔ اگر عزیزان گرامی حتیٰ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اگر آپ کے سامنے کوئی خراب چیز رکھی ہے جو خراب ہو چکی ہے، کسی بھی وجہ سے روٹ ہو گئی ہے، کچھ بھی ہے، اور آپ کو معلوم نہیں ہے، آپ کھا لیجئے پھر بھی وہ اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اچھا کھانا بھی کھا رکھا ہو، کوئی آپ کو کہہ دے کہ کھانا خراب ہو گیا تھا، اگر آپ نے نہیں بھی بیمار ہونا ہوگا تو بیمار ہو جائیں گے، کیونکہ ذہن میں آ گیا ہے کہ کھانا خراب تھا۔ بھائی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ اسی لیے اثر یہ ہے کہ تبرک سید الشہداء ضرور حاصل کرو، کیونکہ منسوب ہے حسین ابن علی سے۔ اب یہ ایمان بھی لائے گا، صحت بھی لائے گا، برکت بھی لے کے آئے گا، کیونکہ حسین سے منسوب ہے۔ بات واضح ہو رہی ہے؟ شہید الثقیف نے ایک واقعہ اپنی کتاب میں لکھا، آئیے ذرا اس کو واقعے کو پیش کرتا ہوں، جب تک نتیجہ نہ دوں تو آپ خود غلط نتیجہ نہ لے لیجیے گا۔ شاید میری مجلس جو میں نے اب تک پڑھی ہے، جو شروع سے موجود ہیں، وہ اچھا نتیجہ فوراً لینے میں کامیاب ہو جائیں، اور اگر پریشان میں نے چہروں کو دیکھا تو پھر میں خود وضاحت کر دوں گا۔ کہ ایک زائر جا رہا تھا کربلا، جیسے اس وقت زائرین کی کثرت سے ملینز کی تعداد میں ایران سے جا رہے ہیں، اس وقت پاکستان، دنیا بھر سے جا رہے ہیں لوگ عراق، تو کربلا کے راستے میں تھے، اصفہان سے قافلہ چلا، ایک بستی میں رکا، ایک نابینا آدمی تھا، اس نے کہا کہ مجھے فلاں آدمی کا عالم دین کا پتہ بتائیے، مومن کا، ایک مومن تھا، عالم نہیں تھا، ایک عام سادہ مومن تھا، کہا بھئی مجھے صرف خاک کربلا لا دینا، خاک شفا لا دینا، نابینا ہوں میری بینائی آ جائے گی، مجھے خاک شفا لا دینا میری بینائی آ جائے گی۔ وہ مومن چلا گیا، وہاں پہ جانے کے بعد مصائب میں زیارت میں مصروف رہا، خاک شفا لانا بھول گیا۔ جب واپس پہنچا اسی مقام پہ تو اسی مومن کی آواز آئی، وہ تلاش کر کے، وہ میرے لیے اس مومن نے خاک شفا لانی تھی، وہ کہاں ہے؟ بہت پریشان ہوگا، میں کیا جواب دوں گا؟ کبھی بیچارہ اس کی بینائی تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، پتہ نہیں سوچ رہے ہیں یا نہیں؟ اپنے طور پر سوچنے لگا اس کی بینائی تو ویسے بھی نہیں آنی تھی، اسے کیا پتا چلے گا نابینا آدمی ہے، میں اس کو کہیں سے بھی، اس نے فوراً خاک اٹھائی، اس نے کہا یہی خاک شفا ہے، توجہ، تو اس نے فوراً ہاتھ میں لکھا ہے حسین ابن علی آپ کی عظمتوں کو سلام،
یہ میں آپ کی خاک اپنی آنکھوں میں لگا رہا ہوں آپ کی محبت و عشق کی وجہ سے. اور اس نے آنکھوں میں لگائی, بینائی آ گیا, وہ بہت پریشان ہوا, کہا تمہاری بینائی کیسے آ گئی؟ کہا رہے تو خاک شفا خود لایا ہے. توجہ ہو عزیزان گرامی, اب خاک شفا نہ بھی ہو, اگر حسین کا نام ہو تو اثر وہی دکھائے گی جو خاک شفا کا اثر ہوگا. وہ ایک عام خاک تھی لیکن اس کی نسبت حسین ابن علی کی طرف تھی, اور اس نے اس یقین سے کہ سید الشہداء کی طرف سے میرے لیے تبرک آیا. عزیزان گرامی, آپ کا یقین و ایمان بے انتہا اہمیت رکھتا. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ گھبرا تو نہیں رہے ان باتوں سے؟ انسان کا اپنا عقیدہ, ایمان, یقین اس کی اپنی زندگی میں بے انتہا مؤثر ہے, بے انتہا مؤثر ہے. عزیزان گرامی, اب آئیے ذرا, اب زیادہ میں پریشان نہ کر دوں, ایک دو باتوں کو پیش کرنا بہت ضروری ہے. آج کی سمجھ لگا تھوڑا سا وقت بھی زیادہ لوں تو. عزیزان گرامی, بے انتہا آپ کا ایمان بہت مؤثر ہے. مجھے اب تک نہیں بھولتا, میرے بچپنے میں میرے دادا دادی دونوں, دادا عالم تھے, دادی ذاکرہ تھی, مدارس پڑھتی تھیں, تو اکثر ہمارے پاس جو منتیں پوری کرنے والے آتے تھے 7 محرم سے زیارات پہ, تو اکثر جو خواتین گھر میں خواتین کا عشرہ ہوتا, تو میں چھوٹا تھا تو میں دیکھتا تھا اکثر اہل سنت ہیں, شیعہ نہیں ہوتے اس میں, یعنی شیعہ ہوتے تھے, بہت زیادہ زیارات پہ آتے تھے, لیکن منتیں پوری کرنے والے اکثر اہل سنت ہوتے تھے. اب یہ جن لوگوں کو تجربہ ہے وہ تو پہنچ گئے ہیں, جن کا نہیں ہے وہ پریشان ہو رہے ہیں. سن لیجیے گا بات کو نتیجے سے پہلے. تو اب اکثر اس میں اہل سنت زیادہ ہوتی تھی خواتین جن کی منتیں پوری ہوتی تھی. تو اب بہت سی شیعہ خواتین وہ شکایت کرتی تھی ہماری دادی مرحومہ سے کہ ہم لوگ منتیں مانتے ہیں, ہماری منتیں پوری نہیں ہوتی. بعض کا 2-2, 3-3 سال, 4-4 سال میں منتیں پوری ہوتی ہیں, ان کے پہلے ہی سال کے اندر منت پوری ہو جاتی ہے. بلکہ اکثر خواتین سے بات ہوتی ہے, یہاں منت مانتی ہیں, محرم کو دور کی بات ہے, پہلے مہینے میں ساری منتیں پوری ہو چکی ہوتی ہیں. تو دادی مرحومہ ایک جملہ کہتی تھی, اس وقت ذہن میں بیٹھ گیا, بعد میں اس پہ تحقیق کی, بالکل صحیح جملہ تھا. تو وہ اکثر کہتی تھی کہ نہیں, یہ جب آتی ہیں تو یہ آزمائش کی غرض سے آتی ہیں, کہ واقعاً آیا ائمہ اہل بیت میں اتنی طاقت ہے, تو ائمہ بتاتے ہیں ہاں ہمارا مقام کیا ہے, کہ ان کی منتوں کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے کہ تم اپنے ہو, تم ماننے والے ہو. ائمہ جانتے ہیں یہ جائے گا تو جائے گا کہاں. بھئی بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی؟ یہی مرحوم علامہ امینی نے اپنی کتاب میں لکھا. مرحوم علامہ امینی صاحب الغدیر, جن کی 20 جلدوں پہ الغدیر 11 جلد چھپی. ان کا پاؤں خراب تھا, 35 سال سے الغدیر لکھ رہے تھے. میں نے واقعہ سنا رکھا تھا, اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا. 35 سال سے الغدیر لکھ رہے تھے, مجتہد بن چکے تھے, نجف کے اندر خدمت کرتے تھے, طلباء کو پڑھاتے تھے. ایک شب جمعہ امیر المومنین کے حرم میں گئے, زیارت پڑھی, اعمال کیے جو شب جمعہ کے اعمال مختصر. گھر جانے لگے تو دیکھا کہ ایک مومن آیا ہے یا جو بھی تھا, کوئی ایک بیچارہ جس کا پاؤں خراب تھا, چلتا ہوا آیا, کہا کہ یا علی صبح تک میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے, نہیں تو میں آپ کو ماننا چھوڑ دوں گا. انہوں نے کہا اس طرح سے مانگ رہا ہے مولا سے جیسے کوئی ادھار دے کے گیا وہ تھا, اتنی جسارت سے, نہ بغیر پاؤں صاف نہیں, اس کا مطلب ہے وضو نہیں کیا اس نے, اس طرح سے مانگ رہا ہے. اب دیکھیں بہت سے لوگ جو زیادہ پڑھ جاتے ہیں تو ان کے ادب و آداب تبدیل ہو جاتے ہیں, بہت سے جو بیچارے نہیں پڑھ پاتے ان کے آداب بالکل مختلف ہوتے ہیں, ان کے اندر سادگی بہت زیادہ ہوتی ہے. پتہ نہیں بات پہنچ بھی رہی ہے یا نہیں. اب وہ اپنے آداب سے اب کچھ بھی نہیں کہا, پوری رات اس کو آبزرو کرتے رہے. جا رہے تھے کہ میں رک گیا دیکھنے کے لیے کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہوتا ہے یا نہیں ٹھیک ہوتا. کہ پوری رات میں تو قرآن پڑھتا رہا, اسی کو دیکھتا رہا, دیکھا بھائی سو رہا ہے, نہ کوئی دعا, نہ قرآن, نہ کوئی تسبیح, پتہ ہی نہیں سے آداب کیا ہیں حرم کے. کہ میں اپنے پوری طور پہ سوچتا رہا کہ اس کو آداب ہی معلوم نہیں حرم کے. زری کے قریب بیٹھا ہوا سو رہا, مکروہ ہے وہاں پہ سونا, باہر جا کے سو جاؤ. کہ میں اپنے طور پہ جتنے مستحبات تھے سوچ سوچ کے اس کو سرزنش کر رہا تھا. صبح اٹھنے جیسی اذان ہوئی, نہ فجر پڑی نہ کچھ, چل کے دیکھا پاؤں ٹھیک ہوا یا نہیں ٹھیک ہوا, تو پاؤں ٹھیک ہو چکا تھا. کہ فوراً زری پہ گیا, کہ یا علی شکریہ میرا پاؤں ٹھیک ہو گیا, خدا حافظ جا رہا ہوں. کہ اس کا پاؤں ٹھیک ہو گیا, لیکن میرا دل ٹوٹ گیا کہ 35 سال سے حرم کی خدمت کر رہا ہوں, توجہ کیجیے گا. کہ لیکن میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا. اگر بات پہنچا پاؤں, علامہ امینی صاحب الغدیر کا میری جرت نہیں تھی کہ میں مولا سے شکوہ کر سکتا کہ مولا میرا پاؤں ٹھیک نہیں ہوا. لیکن بات ایک ذہن میں آ گئی کہ 35 سال سے میں الغدیر لکھ رہا ہوں, میرا پاؤں خراب ہے لیکن آج تک کبھی ٹھیک نہیں ہوا, مجتہد بنا, ساری زندگی نجف میں گزار دی, کبھی وطن واپس نہیں گیا. کہ یہ بس کہاں مولا کو سلام کیا, نماز پڑھی اور فوراً گھر چلا گیا. کہ جب ساری رات جاگتا رہا تو صبح کو تھوڑی دیر کے لیے سویا, فوراً جب میں سویا تو خواب میں امیر المومنین کی زیارت ہوئی.
مولا تشریف لائے کہا کہ جہاں تک الغدیر کا تعلق ہے تو میرا حق ہے کہ تو الغدیر لکھے. نہیں پہنچا سکا جملہ. مولا نے کہا میرا حق ہے کہ تو لکھے, دوسروں میں صلاحیت نہیں کہ میری ولایت کا دفاع کر سکے. اے عبدالحسین امینی, اللہ نے تجھے اتنا علم دیا ہے, تو دفاع کر سکتا ہے میری ولایت کا. میرا حق ہے کہ تو میری ولایت کا دفاع کرے اور ایک ایسی کتابیں لکھے جس میں میری ولایت کا دفاع ہو. توجہ ہو کہ میرا حق ہے کہ تو میرے دفاع میں لکھے. ایک کا دوسرے, جہاں تک تیری اس پاؤں کے تعلق ہے, اللہ نے اس کا آخرت میں تجھے بدل دے رکھا ہے, تو جانتا ہی نہیں ہے بیماریوں پریشانیوں کا آخرت میں بدل کیا ہوتا ہے. اگر اندازہ ہوتا تو کبھی دعا نہ مانگتا. اور تیسری بات, اگر تو اس آدمی کی طرح سے مجھے کہہ بھی دے تب بھی تیرا پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا. توجہ ہو سارے مجمع کی توجہ ہو. کہ وہ جب کہہ رہا تھا نا کہ یا علی میرا پاؤں صبح تک ٹھیک ہو جائے نہیں تو ماننا چھوڑ دوں گا, بس اس کا اتنا ہی ایمان تھا. اگر پاؤں ٹھیک نہ ہوتا وہ چھوڑ جاتا, اسے باقی رکھنا ضروری تھا, اس لیے اس کے پاؤں کو ٹھیک کر دیا. کہ اگر تم مجھے یہ کہہ بھی دو اے عبدالحسین امینی کہ یا علی میں ماننا چھوڑ دوں گا میرا پاؤں ٹھیک ہو جائے, تب بھی میں تمہیں نہیں تمہارا پاؤں ٹھیک کروں گا, کیونکہ میں جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. آج کہو گے کہ میں جا رہا ہوں یا علی میں نہیں مانوں گا, کل آ کے پھر معافی مانگو گے. توجہ ہے نا. کہا ہے عبدالحسین امینی اگر تم کہہ بھی دو کہ یا علی میرا پاؤں ٹھیک کر دیجئے, اگر ٹھیک نہ ہوا تو میں ماننا چھوڑ دوں گا, تب بھی پاؤں ٹھیک نہیں کروں گا, کیونکہ جانتا ہوں تم جاؤ گے تو جاؤ گے کہاں. آج کہو گے کل پھر آ کے معافی مانگو گے. عزیزان گرامی, ہماری عقیدتوں کی وجہ سے مولا جانتے ہیں انہیں عطا نہیں بھی کریں گے تب بھی یہ اسی ایمان پہ باقی رہیں گے. اس لیے کبھی پریشان نہ ہوا کیجیے. بعض افراد بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. ابھی کسی نوجوان نے لکھا کہ میں بہت بیمار ہوں اور تیسری مرتبہ جا رہا ہوں, مجھے شفا نہیں مل رہی ہے. میں نے کہا پریشان مت ہو, پریشان نہیں ہونا چاہیے کبھی بھی. عزیزان گرامی, یہ امیر المومنین بہتر جانتے ہیں کسے کس موقع پہ کس چیز کو عطا کرنا. یہاں پہ ایک جملہ کہہ رہا ہوں. ایک بچہ اکثر جو ہے نا گھر میں کہہ دیتا آگ رکھی ہے مجھے ہاتھ لگانا ہے. باپ اور ماں جانتے ہیں کہ نہیں اسے ہاتھ نہیں لگانے دینا, اس کا ہاتھ جل جائے گا. بعض اوقات بہت تیز گرم کوئی سامنے کھانا رکھا ہو, بچہ آگے بڑھتا ہے, فوراً ماں روک لیتی ہے, کیونکہ ماں جانتی ہے اسے نقصان ہو سکتا ہے. یہ مولا جانتے ہیں کس موقع پہ روکنا ہے, کہاں پہ عطا کرنا ہے. بعض اوقات دنیا کا فائدہ ہوتا ہے لیکن آخرت کا جو بدل بہت بڑا ہے, اس کی وجہ سے ائمہ علیہ السلام کہتے ہیں اس آخرت کے بدل کو ہم کم نہیں کرنا چاہتے, کیونکہ آخرت میں بدل بہت بڑا ملنے والا ہے. دنیا کی تھوڑی سی پریشانی کا, بیماری کا, آخرت میں بدل بہت بڑا ہوتا ہے. یہ بات پہنچ گئی؟ اگر کہیں تو اور وضاحت کر دیتا ہوں, نہیں تو اگر پہنچ گئی تو میں آگے بڑھ جاؤں گا. عزیزان گرامی, بات کا تو اس کا آخرت میں بدل بہت بزرگ ہوتا ہے. آئیں ذرا ایک اور یہ وضاحت کرتا چلو. بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے انتہا فضائل و مناقب. ائمہ علیہ السلام نے تاکید کی ہے اپنے زندگیوں کا جز بنا لو, جز بنا لو, کبھی بھی اس سے اجتناب نہ کرنا. جتنا ہو سکے اپنے بچوں کو عادت ڈالو بچپنے سے. کہ جو سب سے پہلے بولنا سیکھے بچہ اور اس کو بسم اللہ کہلواؤ تو اس بسم اللہ کے بے انتہا زندگی پہ اثر ہوتے. اور اگر کوئی بچہ بولنا سیکھے اور سب سے پہلے اللہ کا نام لے تو اللہ اس کے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہے, اس کے ماں باپ کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. حبیب خدا ایک مقام سے گزر رہے ہیں, ایک بچہ بھی بسم اللہ سیکھ رہا تھا. استاد پہلی مرتبہ باپ لے کے آیا تھا بچے کو, بسم اللہ سکھا دیں. تو انہوں نے کہا بسم اللہ, بار بار بچے سے بولا نہیں جا رہا تھا, توتلا بچہ تھا. تو پیغمبر اسلام نے کہا رک جاؤ. باپ یا کوئی اور اس کو ماں لے کے آئی تھی. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ماں اس کو لے کے آئی معلم کے پاس کہ اس کو بسم اللہ سکھا دیں. تو حبیب خدا نے تمام اپنے صحابہ سے کہا رک جاؤ, یہ بچہ بسم اللہ مکمل کر لے پھر چلیں گے. اس وقت تمہیں اندازہ نہیں صحاتے میں کتنی رحمتیں نازل ہو رہی ہیں. بچہ بسم اللہ پڑھنے والا. تو حبیب خدا نے سارے صحابہ کو روکا. جیسے ہی بچے نے بسم اللہ کو مکمل کیا, پیغمبر نے فوراً صحابہ کا رخ کیا کہ اس کا باپ بہت گنہگار تھا, اللہ نے اس کو بخشا نہیں تھا کیونکہ گناہ بہت زیادہ تھے. مرتے وقت اپنی بیوی سے کہہ گیا جب ہمارا بچہ بولنا سیکھے تو اسے بسم اللہ ضرور سکھانا, کیونکہ میں نے حبیب خدا سے سنا
کہ جب بچہ پہلی مرتبہ بسم اللہ پڑھتا ہے تو اللہ اس کے ماں باپ کو معاف کر دیتا ہے کہ میں اپنے گناہوں سے تو بخشا نہیں جاؤں گا، شاید اس بچے کی وجہ سے بخشا جاؤں. کہ ابھی جب اس کے بچے نے بسم اللہ پڑھی تو اللہ نے فوراً عرش اعظم پہ سارے فرشتوں سے کہا اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ. تو سارے فرشتوں نے کہا پروردگارا باپ بہت گنہگار تھا، کہ اس کا یتیم بچہ فرش پہ بیٹھ کے مجھے رحمان و رحیم کہے، میری رحمت کو جلال آتا ہے کہ میں اس کے باپ پہ عذاب نازل کروں. کہ جاؤ اس کے باپ کو جنت میں لے جاؤ. عزیزان گرامی، بعض اوقات انسان کو اندازہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے اعمال کتنے بڑے بڑے رتبے دلوا دیتے ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ بعض اوقات اب میں نے جو کل وعدہ کیا تھا 40 حدیث کا، کچھ مومنین نے کہا تھا، میں نے اس کو لکھنا شروع کر دیا اور 5 حدیث لکھ چکا ہوں. انشاءاللہ کل پرسوں کے اندر اس کو مکمل کر کے آپ حضرات کو دے دوں گا، تو تاکہ آپ حضرات وہ 40 حدیث یاد کر سکیں، تاکہ 40 کے مطابق آپ بھی عالم و فقیہ مشہور ہوں. ایک اور حدیث یہاں پہ پیش کر دوں. حبیب خدا فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو، میرے کسی بھی امتی کو میرے سے کوئی حدیث نسبت دے کے بیان کر دی جائے، اگر میں نے نہیں بھی کہی اور میرا کوئی بھی ماننے والا اس لیے اس کام پہ عمل کرے کیونکہ اس نے یہ سنا ہے کہ حبیب خدا نے فرمایا، تو اسے وہی اجر ملے گا جس نیت سے اس نے کیا ہے. نہیں پہنچا سکا. اگر کسی نے یہ سنا کہ مجھے جنت مل جائے گی اور میں نے نہیں کہا تھا، پیغمبر فرماتے ہیں کہ پھر بھی اللہ اسے جنت دے گا کیونکہ اس نے میری محبت کی خاطر، میری حدیث کی خاطر اس عمل کو انجام دیا تھا. عزیزان گرامی، کتنا وسیع ہے اللہ کا نظام. آج کی اس پوری مجلس کے اندر میں نے اسی پازیٹیوٹی کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ پازیٹیوٹی رکھیں تو انسان بے انتہا چیزیں حاصل کرتا ہے. جو اچھا حسن ظن رکھے گا اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک ہوگا جیسا وہ اللہ سے عقیدہ رکھے گا. پیغمبر اسلام سے کسی نے کہا یا رسول خدا، وہ آپ کا صحابی بہت بیمار ہے. کہاں کئی دن سے میں نے دیکھا نہیں، چلو اس کی عیادت کے لیے چلتے ہیں. ابھی کیا بات ہے، اتنے بیمار کیسے ہو گئے؟ کہا یا رسول خدا کوئی بات ہی نہیں ہے اور مجھے خود سمجھ نہیں آ رہا کیوں اتنا بیمار. کہا کہیں تم نے اپنے خلاف کوئی بد دعا تو نہیں کر لی؟ کہا کیسے؟ کہا کوئی تم نے یہ تو نہیں کہا کہ پروردگارہ کوئی عذاب دے دے، کوئی گناہ؟ کہا میں نے یہ کہا تھا کہ پروردگارہ میں نے اتنے گناہ کیے ہیں، آخرت میں عذاب نہ دینا، دنیا میں عذاب دے دے. کہ اسی کے بعد سے بیمار ہوں. کبھی یہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ کہتے پروردگارہ تو تو ارحم الراحمین ہے، آخرت میں بخشنے سے پہلے دنیا ہی میں بخش دے. توجہ ہو کہ جیسا اللہ سے ایمان لگا کے رکھو گے اللہ ویسا ہی سلوک کرے گا. جو اس ایمان کے ساتھ جائے گا کہ اللہ مجھے بخش دے گا وہ بخشا جائے گا، اور جو یہ سوچے گا کہ نہیں اللہ مجھے تو بخش نہیں سکتا تو پھر وہ نہیں بخشا جائے گا. بہت ہی پریشانوں کو سنا آپ حضرات اس بات کو. عزیزان گرامی، ایمان اتنا رکھیں اس پہ کہ انسان، میں نے یہی کہا نا، پازیٹیو انرجی اپنے اندر پیدا کریں کہ انسان پازیٹیو انسان بن جائے، مثبت. ایک صحابی رسول آئے، جناب حبیب خدا بیٹھے ہوئے ہیں، آگے سوال کر رہے، بدو عرب تھا، بہت سادہ سا. کہا رسول خدا کہاں ہیں؟ کون سے ہیں رسول؟ دیکھ کے بھی پہچان نہیں پا رہا. سارے صحابہ، پیغمبر اسلام بھی ہمیشہ زمین پہ بیٹھتے تھے، بعض کا صحابہ کے ساتھ جب بیٹھتے تھے سادہ لباس پہنتے تھے. تو کسی نے اشارہ کیا کہ وہ جو سب سے زیادہ پر نور ہیں، جن کی ہیبت و جلال سب سے زیادہ ہے، وہ رسول اسلام. آگے بڑھا، کہا یا رسول اللہ بس ایک سوال کرنا تھا، کیا روز قیامت اللہ خود حساب کتاب کرے گا یا کوئی اور حساب کتاب کرے گا؟ کہا اللہ خود حساب کتاب کرے گا. کہا بس یہی جاننا چاہتا تھا، بس میں جنتی ہوں یہی جان کے میں واپس جا رہا ہوں. پیغمبر اسلام نے سارے صحابہ سے کہا اگر دنیا میں ہمارے اہل بیت کے علاوہ کوئی جنت کی مخلوق دیکھنی ہو تو اسے دیکھ لو، کیونکہ اسے اللہ کی بخشش پہ اتنا یقین ہے کہ ابھی جب اس نے کہا کہ پروردگار مجھے ضرور بخش دے گا، وہ ارحم الراحمین ہے، اللہ نے سارے فرشتوں سے کہا گواہ رہنا میں نے اسے ابھی بخش دیا ہے. عزیزان گرامی، رحمت پروردگار پہ یقین پیدا کیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کی اتنی عادت بنا لیں کہ آپ کی زندگیوں کے اس رحمت کا اثر نظر آنے لگے. سن تو رہے ہیں لوگ؟ پازیٹیو انرجی پیدا ہو رہی ہے. عزیزان گرامی، ان مجالس کے اندر اتنی پازیٹیو انرجی آ جاتی ہے کہ انسان پورا پورا سال گزار سکتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان مجالس میں پورے سال پھر نہ آئے، یہ عادت اپنی نہیں. جتنا آنا جانا امام بارگاہ میں رکھیں گے اتنا آپ کی زندگیوں میں برکات بڑھتی چلی جائیں گی، اثرات بے انتہا بڑھتے چلے جاتے ہیں. عزیزان گرامی، یہ چھوٹے چھوٹے سے اصول ہیں اپنی زندگیوں کے اندر، اگر آپ یہ اصول باندھے رکھیں. اہل بیت علیہ السلام نے بہت زیادہ تاکید کی. جناب سید الشہداء علیہ السلام ایک اپنے صحابی سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی تمہارے بچے کو قرآن پڑھنا سکھائے تو جواہرات سے اس کا منہ بھر دینا، کیونکہ اس نے اپنے دہن سے، اپنے منہ سے تمہارے بچے کو قرآن سکھایا ہے. نہیں، تاکید کتنی کر رہا ہے.
کتنی تاکید ہے. یہ جواہرات سے کیا مطلب؟ یعنی دولت ہے، یعنی آپ اہمیت بتا رہے ہیں کہ قرآن کی اتنی اہمیت ہے کہ جس سے قرآن سیکھو، وہ جواہرات کچھ بھی نہیں ہیں جو اس سے تم نے قرآن سیکھا. اس کی برکات کیا ہے. حضرات گرامی، یہ اصول اپنے زندگی میں باندھ لیں کہ آپ کی زندگی میں قرآن آپ کی زندگی کا جز ہو. ہاں ذرا ایک بات کہہ رہا ہوں، اگر پڑھنا نہیں بھی جانتے تو کھول کے ضرور دیکھیں قرآن کو. اور اگر قرآن اگر لکھا ہوا مل جاتا ہے آج ایک صفحے کے اوپر، گھر کے اندر لگا دیں. جس دروازے سے آتے جاتے ہوں تو کم از کم آتے میں بھی قرآن کو دیکھیں، جاتے میں بھی قرآن کو دیکھیں. اگر نہیں کر سکتے تو صرف بسم اللہ کو لگوا دیں. معصوم کی حدیث ہے، ظاہراً چھٹی امام اسلام کی حدیث ہے کہ اگر کوئی نیلے رنگ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کو اپنے دروازے پہ لگا دے تو آنے والے کی نظر نہیں لگے گی. بسم اللہ اس کی نظر کو کاٹ دے گی. نظر کا لگ جانا برحق ہے، نظر کا لگنا برحق ہے. العین حقن کا نظر نہیں لگے گی. اگر بسم اللہ نیلے رنگ میں لگی ہو دروازے پہ کا آتے جاتے برکت بھی ہوگی، دیکھو گے ثواب بھی ملے گا. کہ اگر تم ہمیں دیکھنا چاہتے ہو تو قرآن کو دیکھ لو، قرآن کو دیکھنا چاہتے ہو تو ہمیں دیکھ لو. قرآن بھی اللہ کا زندہ معجزہ ہے، ہم بھی اللہ کا زندہ معجزہ. اب میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں آج تفسیر بھی پیش کروں گا، اس لیے کیونکہ اب میں کل انشاءاللہ تفسیر بسم اللہ کو پیش کروں گا کہ کتنے اس کے فضائل و مناقب ہیں، کہ اس کے اگر فضائل و مناقب ہی کو پڑھا جائے تو عزیزان گرامی ایک اشرا کم ہے کہ بسم اللہ کی کیا اہمیت ہے. عزیزان گرامی، آل محمد وہ ہیں کہ اگر ان کے دشمنوں نے قرآن کو نیزوں پہ بلند کیا تو پھر ان کے سروں کو بھی نیزوں پہ بلند کیا. لیکن آل محمد وہ ہیں کہ جب ان کے سر نیزوں پہ بلند بھی ہو گئے وہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. معاویہ نے قرآن نیزوں پہ بلند کیے، یزید نے جناب سید الشہداء کا سر نیزے پہ بلند کیا. دیکھیے جب انسان گناہ کرتا ہے نا، قرآن کی توہین کی، بیٹے نے اہل بیت کی توہین کی، وہ اثر باقی رہا نا. جب اس نے جناب سید الشہداء کا سر نیزے پہ بلند کر دیا تب بھی جناب سید الشہداء قرآن کی تلاوت کر رہے تھے. آئے میں یہاں پہ میں نے کل وعدہ کیا تھا کہ میں ورودی دربار کو پیش کروں گا آپ کے سامنے، لیکن اس سے پہلے چند جملے سن لیجئے. جب شام پہنچے نا آل محمد تو اس وقت ایک آدمی جناب امام سجاد کے سامنے آیا اور آ کے کہنے لگا تعریف اس خدا کی جس نے آپ کو برباد کر دیا. یعنی طنز کرنے لگا. امام نے جملہ سنا اور ایک مرتبہ آیت تطہیر کی تلاوت کی تو اس نے فوراً پلٹ کے کہا قیدی یہ آیت تو آل محمد کی شان میں نازل ہوئی ہے، آپ نے اس آیت کی تلاوت کیوں کی ہے؟ امام نے فوراً آیت مودت کی تلاوت کی، آیت تطہیر کی تلاوت کے بعد آیت مودت کی تلاوت کی. قل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے کہا قیدی یہ آیت بھی آل محمد کی شان میں نازل ہوئی. امام نے اس کے بعد آیت ولایت کی، آیت اولی الامر کی، 7 آیات کی تلاوت کی. بہت پریشان ہوا، کہا قیدی یہ جتنی آل محمد کی شان میں آیات نازل ہوئی ہیں آپ ان کی تلاوت کر رہے ہیں. امام نے کہا تو ابھی بھی نہیں پہچانا ہم کون ہیں؟ ابھی بھی نہیں پہچانا؟ کہا آپ کون ہیں؟ کہا جانتا ہے رسول خدا کی بیٹی کون تھی؟ کہا ہاں ایک ہی تو رسول خدا کی بیٹی تھی. کہا ان کے بیٹے حسین کا نام سنا ہے؟ کہا حسین ابن علی کو کون نہیں جانتا، جوانان جنت کے سردار ہیں. کہ وہ جو سر سامنے جا رہا ہے نا وہ حسین ابن علی کا. کہا ہمیں تو بتایا گیا باغیوں کا قافلہ آیا. کہا آپ کون ہیں؟ کہا میں حسین کا بیٹا علی ہوں، انا علی ابن الحسین، میں علی ابن حسین ہوں. اب وہ تڑپ کے رونے لگا. شیعہ نہیں تھا لیکن آل محمد کی ولا رکھتا تھا، محبت رکھتا تھا. رونے لگا، تڑپ کے رویا. امام کے قدموں کو چومنے لگا. کہا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ میں نے بھی آپ کی اتنی گستاخی کی شان میں کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ امام نے کہا ہاں تیری توبہ قبول ہو سکتی ہے، میں ضمانت دیتا ہوں تیری توبہ قبول ہے. میں نے تجھے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا، لیکن ایک شرط ہے، جہاں جانا وہاں لوگوں کو بتانا یہ باغیوں کا نہیں آل رسول کا قافلہ ہے، یہ آل رسول کا قافلہ. رونے لگا، ہر ایک کو بتانے لگا. کہا لوگوں انہیں پتھر مت مارو، یہ پتھروں کے لائق نہیں ہے، یہ آل رسول ہے. آپ جانتے ہیں وہاں پہ امام سجاد نے ایک جملہ کہا سید الشہداء کے سر سے. اونٹنیوں پہ بیبیاں سوار آ رہی تھی، لوگوں کے ہاتھوں میں پتھر تھے، مجمع عام تھا. یزید نے لوگوں کو بلا رکھا تھا، ہر آدمی پتھر مارتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ باغیوں کا قافلہ آیا ہے. امام سجاد نے ایک جملہ کہا بابا قرآن کی تلاوت شروع کر دیں.
بابا جب لوگوں کی توجہ آپ کے سر کی طرف چلی جائے گی نا، میری پھپھیوں سے توجہ ہٹ جائے گی۔ بابا میری غیرت برداشت نہیں کرتی، لوگ میری پھپھیوں کو پتھر ماریں اور باغیوں کے نعرے لگائیں۔ تو جناب سید الشہداء نے سورہ کہف کی تلاوت کی، تو ایک مرتبہ کسی نے مجمع میں آواز نکالے، دیکھو سر نیزے پہ بلندے قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اب جیسے ہی لوگوں کی توجہ ہٹی، محمد سجاد کی آنکھوں میں آنسو آیا، کہا بابا کتنا سخت امتحان ہے علی کی بیٹیوں کے ساتھ، کوفہ و شام کے بازاروں میں آنا۔ بس بھئی میں آج جو روایت میں نے کہا ورودی شام، اول سفر، پہلی سفر کو جمعہ کا دن تھا 61 ہجری میں جب یہ بیبیاں شام پہنچیں۔ اب میں یہ نہیں بتانا چاہتا کتنی اذانیں گزر گئی تھی، بیبیاں کھڑی رہیں۔ جہاں بازار ختم ہوتا ہے نا اور اس سے آگے دربار شروع ہوتا ہے، میں نے ہمیشہ بچپنے میں سنا تھا کہ 40 قدم کا فاصلہ ہے جہاں بازار ختم ہوتا ہے اور جہاں سے دربار شروع ہوتا ہے۔ جب میں شام زیارت کے لیے گیا نا، میں نے چل کے دیکھا، واقعاً وہ 40 قدم تھے، لیکن روایت کے الفاظ ہیں وہ 40 قدم بیبیوں کے لیے طے کرنا اتنا مشکل ہو گیا تھا۔ اذانوں پہ اذانیں ہو رہی تھی لیکن بیبیاں جا نہیں پا رہی تھی۔ ایک ایسا وقت آیا کہ اس فاصلے کو طے کہ میں سارا مصائب چھوڑتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ میرا وعدہ ہے آج کوئی آنکھ ایسی نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ آئے، مجھے شام کے دربار کو پیش کرنا ہے۔ آپ نے سن رکھا ہے نا کہ حضرت ہند زوجہ تھی یزید ملعون کی، جو بچپنے میں ایک یہودی کی ایک بیٹی تھی، بچپنے میں لا علاج تھی، بہت بیمار ہو گئی۔ تو ایک مرتبہ ان کا والد یہودی تھا، وہ آیا اور آنے کے بعد امیر المومنین سے کہا مدینے میں کہ میں بڑی امیدیں لے کے آیا، مجھے لوگوں نے بتایا کہ آپ مشکل کشا ہیں، میری بچی کو لوگوں نے لا علاج قرار دے دیا، بہت بیمار ہے، اگر کوئی ایسا کام بتائیں میری بچی کو شفا مل جائے۔ مولا نے اپنے خادم سے کہا ذرا میرے بیٹے حسین کو بلاؤ۔ امام حسین تشریف لائے، کہا بیٹا ذرا پانی پہ ہاتھ لگا دیجئے۔ مولا حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا، تو جیسے ہی امام حسین نے پانی کو ہاتھ لگایا، مولا نے اس یہودی سے کہا یہ پانی اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا۔ اس نے پوچھا کہ نہ آپ نے اس پانی پہ کچھ پڑھا نہ آپ کے بیٹے نے کچھ پڑھا۔ مولا نے کہا پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ حسین کے بدن سے مس ہو گیا ہے، یہ شفا ہی شفا ہے، اپنی بیٹی کے سر پہ ڈال دینا، اسے شفا مل جائے گی۔ وہ واپس گیا، جانے کے بعد بیٹی کے سر پہ پانی ڈالا، بچی کو شفا مل گئی۔ بچی نے پوچھا بابا یہ کیا پانی تھا؟ کہا یہ میں مدینے سے لایا تھا، حسین کے بدن سے مس ہوا تھا۔ کہا بابا میں اس حسین سے ملنا چاہتی ہوں جس کی وجہ سے مجھے شفا ملی ہے۔ اس نے اپنی بیٹی کو لیا، مدینے آیا، جیسے مدینے پہنچا تو ہند نے امام حسین کو دیکھا، کہا میں آپ پہ ایمان لے کے آتی ہوں، میں آپ پہ ایمان لے آئی ہوں، آپ کی وجہ سے مجھے شفا ملی۔ مولا نے کہا اگر ایمان لے آئی ہے تو جا میری بہنوں کے پاس چلی جا۔ جیسے بہنوں کے پاس آئی نا تو جناب زینب نے کہا ہم سے اگر کچھ سیکھنا چاہتی ہے تو پردہ سیکھ لے، بس اسے پردہ سکھایا۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا کہ کیسے معاویہ اپنے بیٹے یزید سے زبردستی بیاہ کے لے گیا، بس بھئی تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب ہند چلی گئی نا شام، تو ہند کو پتا تھا کہ مجھے امام حسین کی وجہ سے شفا ملی ہے، تو اب یہ ہمیشہ مولا کی نظر دلاتی رہتی تھی، سلامتی کی دعائیں مانگتی رہتی تھی، پروردگارہ میرا مولا حسین سلامت رہے، میرے مولا کے بچے سلامت رہیں، ہمیشہ مولا کی سلامتی کی نظر دلاتی تھی۔ کہ جیسے ہی جناب زینب کبریٰ داخل ہوئی نا، ہند کو کسی نے کہا کہ تیرے شوہر کو باغیوں پہ فتح ہوئی ہے، تو ہند نے کہا میں بھی باغیوں کا تماشا دیکھنا چاہتی ہوں، یہ باغی کہاں سے آئیں گے؟ کہا کہ مردوں کو مار دیا، ان کی مستورات آئیں گی۔ کہا ٹھیک ہے میں دربار میں آ جاؤں گی، کہا لیکن میرے پردے کا اہتمام کر دینا، میرے لیے ایک تخت لگا دینا، میں زمین پہ نہیں کھڑی ہوں گی۔ تخت پہ آ کے کھڑی ہو گئی، اس نے برقع لے رکھا تھا لیکن نقاب باریک تھا، دور سے جناب زینب کی نگاہ پڑی ہند کھڑی ہے، بی بی تڑپنے لگیں، فوراً پلٹ کے جناب ام کلثوم سے کہا ام کلثوم پہچانا سامنے کون ہے؟ جناب ام کلثوم نے کہا بہن جب سے عباس کی شہادت ہوئی ہے میری دور کی بینائی کمزور ہو گئی، مجھے دور کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ جناب زینب نے کہا ام کلثوم ذرا غور سے دیکھو، وہ جو سامنے کھڑی ہے نا وہ ہند ہے۔ کہا بی بی کون سی ہند؟ جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا؟ کہا ہاں جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا۔ اب جناب ام کلثوم نے کہا بی بی جسے ہم نے پردہ سکھایا تھا وہ تو پردے میں ہے لیکن ہم پردے میں نہیں ہیں۔ اب ایک مرتبہ بیبیاں چلی،
ساری بیویوں نے سر جھکا لیے تاکہ کہیں ہند کا سامنا نہ ہو. سر جھکائے ہوئے بیویاں گزر رہی تھی کہ ایک مرتبہ ہند نے تخت پہ کھڑے کھڑے جناب زینب سے سوال کیا, من ای بلاد انتم, آپ لوگ کون سے شہر کی رہنے والی ہیں؟ جناب زینب نے سر جھکائے جھکائے کہا, نحن من بلاد المدینہ, ہم مدینے شہر کے رہنے والے ہیں. ایک مرتبہ ہند تخت سے اتر کے زمین پہ آ گئی. اب جناب زینب سے رہا نہ گیا, کیا بات ہے, تو تخت سے کیوں اتر آئی ہے؟ کہ بی بی مدینے والوں کے احترام میں مدینے والوں کا بہت احترام کرتی ہوں, میں بہت تعظیم کرتی ہوں. ایک مرتبہ ہند نے کہا کہ بی بی آپ مدینے والوں کو جانتی ہیں؟ بی بی نے کہا ہاں جانتی ہوں. کہا بی بی اگر میں پوچھوں تو بتائیں گی وہ خیریت سے ہیں؟ کہا ہاں, کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہا بی بی میرے مولا حسین مدینے میں رہتے ہیں, میں اپنے مولا کی خیریت دریافت کرنا چاہتی تھی, میرے مولا خیریت سے ہیں؟ بی بی نے کوئی جواب نہیں دیا, بس ایک اور سوال کیا کہ اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک بیٹا ہے, نام سجاد ہے, غیرت کا پیکر ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھنا چاہتی ہے؟ کہ بی بی میرے مولا کا ایک اور بیٹا ہے, نام علی اکبر ہے, ہم شکل پیغمبر ہے, بہت خوبصورت ہے. بی بی نے کہا اور کس کا پوچھے گی؟ کہا بی بی میرے مولا کا ایک بھائی ہے, نام عباس ہے, وفا کا پیکر ہے, وہ بھی بہت خوبصورت ہے. ایک مرتبہ جناب زینب نے پلٹ کے کہا, ہند اپنے مولا کی بہنوں کا نہیں پوچھے گی؟ ہند نے کہا خبردار بی بی, ان کے نام نہ لینا, وہ علی کی بیٹیاں ہیں, یہ شرابی کا دربار ہے, ان کے نام اس دربار میں نہ لینا. جناب زینب نے سر اٹھا, کہ ہند ذرا غور سے دیکھ, میں زینب ہوں, یہ میرے ساتھ ام کلثوم, وہ رباب, وہ سکینہ, وہ رقیہ. ہند تڑپنے لگی, کہ بی بی اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ ایک مرتبہ جناب زینب نے اشارہ کیا, وہ سامنے سر دیکھنا شروع کر, وہ جو قیدی کھڑا ہے وہ سجاد ہے, وہ جو سر رکھے ہیں وہ پہلا سر حسین کا. ایک مرتبہ ہند نے اپنے سر سے برقع اتارا, دوڑتی ہوئی مجمع عام میں آ گئی اور کہا, یزید یہ تو نے کیا کیا؟ تو علی و بطول کی بیٹیوں کو مجمع عام میں لے آیا. تاریخ کے الفاظ ہیں, روایت میں لکھا کہ یزید ایک مرتبہ تخت سے اٹھا اور اپنی ابا کو اتار کے ہند کے سر پہ رکھا. کہ ہند یہ تو نے کیا کیا؟ مجمع عام میں بغیر برقعے کے آ گئی. ہند نے ابا کو اتار کے زمین پہ پھینکا, کہو یزید جن کی ماں کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا, جس خاندان نے ہمیں پردہ کرنا سکھایا, تو انہیں بغیر پردے کے دربار میں لے آیا. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. سب ہاتھوں کو بلند کریں گے, میں مختصر سے دعا کراؤں گا. پروردگارا, واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بیبیوں کے ساتھ قیدی بنی کھڑی تھی, یزید بیبیوں کی طرف اشارے کر کر کے پوچھتا تھا, یہ کون کون بیبیاں ہیں؟ اس مقام پہ امام سجاد نے خطبہ دیا, پھر جناب زینب نے پہلے خطبہ دیا امام سجاد نے. جب امام سجاد نے خطبہ دیا تو یزید نے کہا جلاد سے کہ ان کا سر قلم کر دو. جیسے جلاد آگے بڑھا نا, پروردگارا واسطہ اس لحظے کا جب جناب زینب کبریٰ بہت تیزی سے آگے آئیں, اپنے سر کو امام سجاد کی گردن پہ رکھ دیا کہ یزید خبردار ہاتھ مت بڑھانا, میں نے اپنے مرحوم بھائی سے وعدہ کیا تھا میں سجاد کی حفاظت کروں گی, جب تک میں زندہ ہوں سجاد کو کچھ ہونے نہیں دوں گی. یزید نے جلاد سے کہا کہ اس خاتون کو بھی قتل کر دو. جیسے ہی سنا نا کہ اس خاتون کو قتل کر دو, جناب فضہ بہت تیزی سے آگے آئیں, دونوں ہاتھ پھیلا کے جناب زینب کے سامنے کھڑی ہو گئیں کہ یزید خبردار زینب پہ ہاتھ نہ اٹھانا, میں نے زینب کی ماں سے وعدہ کیا تھا جب تک میں زندہ ہوں زینب پہ آنچ نہیں آئے گی. یزید نے جلاد سے کہا اس بوڑھی خاتون کو بھی قتل کر دو. جیسے کہا نا بوڑھی خاتون کو قتل کر دو, جناب فضہ سے رہا نہ گیا. بی بی نے سر اٹھایا, کہو حبشی غلامو تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا؟ میں تمہارے قبیلے سے ہوں,
ایک غیر آدمی میرے پہ ہاتھ اٹھائے تم کھڑے دیکھتے رہو گے؟ 200 غلاموں نے تلواریں کھینچ دی، کہا یزید ہم بغاوت کر دیں گے اگر ہمارے قبیلے کی خاتون پہ ہاتھ اٹھا، اگر تیرے جلاد نے مارا تو ہم بغاوت کر دیں گے۔ یزید نے کہا سب کو رہنے دو۔ اب جناب زینب سے رہا نہ گیا، بی بی نے فوراً مدینے کا رخ کیا اور رو کے کہا نانا ذرا آ کے دیکھو، اماں کی کنیز فضہ کے اتنے ماننے والے ہیں، نانا آپ کی نواسی کا آج کوئی بھی نہیں رہا۔ بی بی بہت تڑپیں۔ جب بھی بی بی زیادہ مصائب میں آتی تھی تو رسول خدا کو یاد کرتی تھی، بلند آواز سے واہ محمدہ واہ جدہ، ہمیشہ رسول خدا کو پکارتی تھی، نانا ذرا آ کے دیکھو آپ کے نواسے حسین کا کیا ہوا، میں پیش کروں گا مصائب کو۔ پروردگارہ واسطہ اس لحظے کا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، پروردگارہ دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، داعش کو، طالبان کو، آل سعود کو غارت فرما، مؤمنین کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما پروردگارہ، خصوصاً نجف و کربلا کی، کاظمین کی، سمرہ کی، بلد کی، شام کے تمام روضوں کی حفاظت فرما۔ آج نائجیریا میں دوبارہ 40 کے جلوس پہ حملہ ہوا، کربلا کے اندر بھی ایک بم کا دھماکہ ہوا، پروردگارہ اور بہت سے مقامات پہ بہت سے واقعات ہوئے، تمام مؤمنین کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما، خصوصاً جہاں جہاں پہ بھی آل سعود دہشت گردی کروا رہے ہیں پروردگارہ، آل سعود اور ان کے ماننے والوں کو غارت فرما پروردگارہ، جنت البقیع جنت معلیٰ کو دوبارہ تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ۔ جس بی بی کے صدقے میں آج پوری دنیا میں چراغ ہے، جناب سیدہ کی قبر پہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، امام زمانہ کو بہت صدمہ ہے اپنی دادی کی ٹوٹی قبر کا، پروردگارہ واسطہ جناب سیدہ کی عظمتوں کا، واسطہ اس بی بی کے پہلو شکستہ کا، ہمیں دوبارہ جنت البقیع تعمیر ہوتا دیکھنا نصیب فرما پروردگارہ۔ اس وقت دنیا کے حالات خراب ہیں، ظلم کا خاتمہ فرما، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما، ہم سب کے گناہان کبیرہ صغیرہ معاف فرما، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو زندگی میں سید الشہداء کی بار بار زیارت نصیب فرما، آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ، ہمارے ناسوں کو جناب سیدہ کے رومال میں جگہ عنایت فرما، اس امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما، خدمت کرنے والوں کے توفیقات میں اضافہ فرما، جو پروجیکٹ شروع ہوا ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچا پروردگارہ، جو ہاتھ بلند نے کسی کو رد نہ فرما، اپنی بارگاہ سے کسی کو نا امید نہ لوٹا پروردگارہ، نہ جانے لوگ تیری بارگاہ میں کیا کیا امیدیں لے کے آئے ہوں گے پروردگارہ، لوگ امام حسین علیہ السلام سے کتنی امیدیں لگا کے آتے ہیں پروردگارہ، کسی کو نا امید نہ لوٹا پروردگارہ، جو جو آپ کی دعائیں ہیں سب اپنی اپنی دعائیں حاجات کو پیش کر دیجیے گا، خصوصاً جتنے افراد نے مجھ سے التماس سے دعا کی ہے، مجھے سب کے نام نہیں یاد رہتے پروردگارہ، بہت سے لوگوں نے التماس سے دعا کی، سب کی دعائیں مستجاب فرما، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی طرف سے پریشان ہیں، خصوصاً وہ ماں باپ جو اپنے بچیوں کی رشتوں کی طرف سے پریشان ہیں، ان سب کی پریشانیاں دور فرما پروردگارہ، جہاں جہاں مومنین بسیں سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے جتنے بھی جوان امتحان دے رہے ہیں ان کو ان کے امتحانوں میں کامیاب فرما، ہمارے جتنے بھی مستورات ہیں ان سب کے پردے کی حفاظت فرما پروردگارہ، پاکستان کے، افغانستان کے، عراق کے، شام کے، بحرین کے، یمن کے، کشمیر کے حالات خراب ہیں، سب کی حفاظت فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ایک مومن کل جو حادثہ ہوا تھا، عنایت حسین، ان کے بھائی کل اس میں انتقال کر گئے امجد علی، اور یہ خود بہت اس وقت ہسپتال میں ایڈمٹ ہیں، بہت زیادہ سیریس ہیں پروردگارہ، تجھے واسطہ امام سجاد علیہ السلام کا، ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما پروردگارہ، شام غریبہ کے مصائب کا واسطہ ان کو زندگی عنایت فرما، ان کے والدین کے اور بزرگوں کے لیے بہت بڑا صدمہ ہوگا پروردگارہ، ان کے بھائی کا انتقال ہوا، ان کی مغفرت فرما، ہم سب کے تمام مرحومین کے درجات کو بلند فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔